حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر فرمانے کے بعد حج کے لیے لوگوں کو آواز دی، اور اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جن باپوں کے صلبوں میں اور جن ماؤں کے ارحام میں روح تھے، اللہ تعالیٰ نے وہیں تک آواز اپنی قدرت سے پہنچا دی۔ تو اگر آپ چاہیں حج کے احکامات بتا دوں، اگر آپ چاہیں تو آگے عرض کرو۔ حج کے جو احکامات ہیں 5 دن رہتے ہیں، تیاریاں شوال سے شروع ہو جاتی ہیں۔ حج کے احکامات 5 دن رہتے ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 اور 11 اور 12، 5 دن حج کے احکامات رہتے ہیں۔ اور سب سے پہلا دن 8 ذی الحجہ، سب سے پہلا دن دعا کیجئے یہ طریقہ بتانے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی نے سب سے پہلے ظہر کی نماز منا میں جا کر پڑھنی ہے۔ منا میں 5 نمازیں پوری کرنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ 5 نمازیں ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو منا جا کر 5 نمازیں مکمل کرنی ہیں۔ پھر 9 ذی الحجہ صبح کی نماز جب پڑھیں گے تو وہ کون سی تاریخ ہوگی؟ 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کو پھر عرفات کی طرف جانا ہے، میدان عرفات، اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ میں ظہر سے آپ نے ظہر تک پہنچنا ہے، ظہر سے پھر غروب تک جو میدان عرفات میں پہنچ گیا، میدان عرفات تک، تو احرام سے تو وہ حاجی بن گیا۔ احرام سے یوم عرفات، اسے عرفہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، یہاں تک پہنچنا اللہ اکبر لازم ہے۔ تو صبح تک یہاں ٹھہرنا، صبح تک یہاں ٹھہرے، اور پھر مغرب کے بعد پھر 10 کو پھر آپ نے مزدلفہ، مغرب سے پہلے نہیں، حاجیوں کو مزدلفہ کی طرف جانا۔ اور یہ جو 10 تاریخ ہے نا، 10 تاریخ میں یوم عرفات، مغرب کے بعد جائیں گے نا مزدلفہ۔ یوم عرفات یہاں 10 تاریخ کو ایک کام اور بھی ہے، 3 کام ہیں۔ پہلا رمی کرنا، پتھر مارنا، رمی اسے کہتے ہیں۔ دوسرا قربانی کرنا، پہلے رمی کرنی ہے، پتھر مارنے ہیں، پھر قربانی کرنی ہے۔ تیسرا کام حلق ہے، یہ سر منڈوانا، جسے عربی میں حلق کہا جاتا ہے۔ یہ 3 کام کیے، اور چوتھا ایک اور کام ہے مزدلفہ کے بعد، وہ یہ ہے کہ طواف زیارت جسے کہتے ہیں۔ پھر یہ تو ہوا نا 10 مزدلفہ، پھر 11 12 یہ آپ نے منا میں گزارنے، 11 اور 12 یہ حاجیوں نے منا میں گزارنا ہے۔ یہ مختصر طریقہ اور مختصر انداز میں نے عرض کیا ہے، یہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ حج مکمل کر کے طواف صدر اور طواف زیارت کرنے کے بعد بندہ احرام جب کھولتا ہے، تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب حج مکمل کر لیتا ہے
تو گویا گناہوں سے ایسے صاف ہو گیا جیسے ماں نے آج ہی جنم۔ سبحان اللہ۔